اصل اس حقیقت کو منظر عام پر لانے کی ضرورت ہے، اور دنیا کے جتنے بھی اسلامی ممالک کے ان کے سربراہان کو اس نقطے کے اوپر اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ دونوں مسئلے مقامی مسئلے نہیں ہیں، یہ پوری امت مسلمہ کے مسئلے ہیں، اور امت مسلمہ کو ان مسائل کے اوپر اکٹھا ہو جانا چاہیے۔ اور اسوہ شبیری ہمیں یہی بات سکھاتی ہے کہ جب آپ ان دونوں مسائل کے اوپر اکٹھے ہوں گے، یہ مسئلے حقیقت میں حق اور صداقت کی علامت بن کے ابھر رہے ہیں، اور ان پہ عمل کرنا گویا عزیمت کے راستے پر چلنے کے مترادف ہے، اور جو کوئی ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے نکلے گا وہ امام حسین کی مانند حق کے راستے کے اوپر ہوگا، اور باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسے للکار رہا ہوگا، اور اسے یہ باور کروا رہا ہوگا کہ اس مسئلے کے اوپر تم باطل نظریہ کے حامل ہو، تمہارا نقطۂ نظر غلط ہے، اور تم نے جس طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا اور حل کرنے والوں کا ساتھ دے رہے ہو، تمہارا کسی بھی طور پہ اس طرح کرنا روا نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح ابھی بات کی گئی اسوہ شبیری کے عمل کرنے کے حوالے سے، دیکھیے ذکر حسین لازمی طور پہ ہمیں اسوہ حسین پر عمل کرنے پر ابھارتا ہے، لیکن صرف ابھارنا اور ذکر ہی کافی نہیں ہے، اپنے عمل کے ذریعے اس کو ثابت کرنا ہے کہ ہم حقیقت میں حسینی ہیں، ہم حسینیت کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ یہاں پر جو یہ بات کہی گئی کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور یقینی طور پہ اس وقت کئی کربلائیں امت مسلمہ کے مختلف خطوں کے اندر لگی ہوئی ہیں، اور راستہ ہیں، مسلمانوں کو بلا رہی ہیں کہ یہ تمہاری کربلا ہے، آؤ یہاں پہ آ کے عزیمت کے راستے پر چلو، آؤ یہاں پہ آ کے حق و صداقت کا ساتھ دو، تو تمہیں پھر یقینی طور پہ حسینیت کا ساتھ دیتے ہوئے تم نظر آؤ گے، تم یقینی طور پہ حسینی نسبت کے حامل بنتے ہوئے نظر آؤ گے۔ مسئلہ صرف یہی ہے کہ ذکر ہی درکار نہیں ہے، اسوہ کا بیان ہی درکار نہیں ہے، اس پہ حقیقی طور پہ عمل بھی درکار ہے، اور یہ عمل جب تک مسلمان اپنی حیات میں لے کر نہیں آئیں گے، اس کے اوپر یقینیت کے ساتھ عمل پیرا نہیں ہوں گے، اس وقت تک وہ اس مقام شبیری کے راستے کے اوپر نہیں چل رہے ہوں گے۔ مقام شبیریت کا راستہ عزیمت کا راستہ ہے، یہ کٹھن اور پرپیچ راستہ ہے، اس پہ عمل کرنا ہی حقیقت میں اسوہ شبیری کہلائے گا۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے مولانا کمیل صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ علامہ صاحب یہ اگر ہم دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کو کوفیوں کی بے وفائی کی خبر مل چکی تھی، پھر بھی انہوں نے اپنے قیام کے لیے، اب سوال ذہن میں گردش کرتا ہے بہت سے لوگوں کے جواب میں چاہتی ہوں اب ذرا آج کلیئر بتائیے گا کہ کیا اس کی وجہ تھی کہ کوفہ کا انتخاب بھی انہوں نے کیا جبکہ ان کو پتہ چل چکا تھا کہ بے وفائی ہونے جا رہی ہے؟ تاریخ کے حوالے سے کیا کہتی ہے؟ دیکھیں تاریخ اس حوالے سے ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے جو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا تھا نا، جب شام کا انتقال ہوا اور حاکم مدینہ جو ولید تھا اس نے امام حسین علیہ السلام کو مدینہ میں دربار میں بلایا تھا اور کہا تھا کہ اب یزید تخت خلافت پر ہے اور آپ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ اس وقت کوفیوں کے کسی خط کا ذکر نہیں ہے، یعنی اس وقت تک کوئی خطوط نہیں آئے تھے۔ اس وقت تو امام حسین علیہ السلام سے خود یزید کے گورنر نے کہا تھا کہ آپ بیعت کیجئے، اور اگر بیعت نہیں کریں گے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ رات کا وقت تھا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ رات کی اس گفتگو سے کیا لینا دینا، ہم کل دن کی روشنی میں بات کریں گے۔ تو مروان وہاں موجود تھا، اس نے یہ کہا کہ اے ولید، حسین کو اس وقت یا بیعت لے لے یا سر قلم کر دے، اگر یہ اس وقت چلے گئے تو پھر تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ اور اس وقت گویا وجہ اللہ چہرے پر سرخی جلالت نمودار ہوئی، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اپنا زرقاء نیل کو آنکھوں والی کے بیٹے، اتقتلنی ہوا ام انت، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ مجھے قتل کرنے کی جرات رکھتا ہے؟ تو اس وقت امام حسین علیہ السلام اس جلال حیدری میں جواب دینے میں باہر تشریف لائے، اور پھر امام جانتے تھے کہ اب مدینہ میں قتل کی سازش ہو رہی ہے اور مدینہ میں مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور شہادت بھی ایسی ہوگی مدینہ میں کہ گویا گمنام قسم کی شہادت ہو، پتہ بھی نہ چل سکے کہ کس مقصد سے شہید ہوئے امام حسین علیہ السلام اور کس نے مار دیا، اور قاتل بھی پوشیدہ رہ جائے۔ لہٰذا مدینہ سے ہجرت کرنا پڑی امام حسین علیہ السلام کو۔ جب امام نے مدینہ سے ہجرت فرمائی 28 رجب کو، تب کسی قسم کے خط کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس وقت تک وہ خط لکھا ہی نہیں گیا تھا۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ مدینہ کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، اور امام نے جب مدینہ چھوڑا تو کوئی ایک بھی نہیں تھا جو آگے یہ کہتا کہ فرزند رسول ہم آپ کی حفاظت کرنے والے اور ہم یہاں آپ کے ساتھ مل کر ہم رکاب ہو کر جہاد کرنے والے، کس کی جرت ہے
کہ جو آ کر آپ کو کوئی نقصان پہنچائے گا. تو امام نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا, 3 شعبان کو پہنچے مکہ مکرمہ. یہ ہے 60 ہجری کا واقعہ. تو 61 ہجری کے محرم میں کربلا, یہ ذہن میں رکھے گا. 3 شعبان کو امام حسین السلام کربلا پہنچے, مدینہ پہنچے, معذرت مکہ پہنچے. 28 رجب کو چلے مدینہ سے, 3 شعبان کو مکہ. جب مکہ میں پہنچ کر آہستہ آہستہ یہ خبر پھیلی خلافت اسلامیہ میں, جو اس وقت کے مسلمان تھے, کہ امام حسین نے تو مدینہ ترک کر دیا اور حسین پر زمین مدینہ کی تنگ کر دی گئی. حتیٰ امام حسین السلام جب آئے ہیں نانا کی قبر پر بین کیا, وداع کیا. دیکھیں جب مجھ جیسا کوئی ایک گناہ گار خطا کار جب وہ مدینہ شریف میں حاضری دیتا ہے, تو جب آخری دن ہوتا ہے حاضری کا, تو یقین فرمائیے گا ہمارے قدم بھی چل نہیں رہے ہوتے کہ ہم روضہ رسول کو چھوڑ کر جائیں, کیونکہ دل میں خیال آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ جانے پھر کب نصیب ہو. تو وہ جو آخری الوداعی منزل ہوتی ہیں وہ بڑی سخت ہوتی ہیں. تو کہاں نواز رسول جو اپنے نانا کی قبر سے ودا ہو رہے ہیں, اور پھر اپنی ماں فاطمہ زہرا کی قبر سے ودا ہو رہے ہوں, اپنے بھائی حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی قبر سے ودا ہو رہے ہوں. بہت سخت ترین منزل تھی امام حسین علیہ السلام کے لیے. وہاں سے امام نے لیکن مدینہ چھوڑ کر مکہ جب آئے ہیں, پھر مکہ میں مختلف خطوط آنا شروع ہوئے, جس میں سے کوفہ سے بھی خطوط آئے اور بھی علاقوں سے خطوط آئے. تو کوفہ سے خطوط جو ہے وہ کافی زیادہ تھے. تو حضرت مسلم ابن عقیل جو امام حسین علیہ السلام کے گویا چچا زاد بھائی ہیں, ان کو بھیجا کہ آپ میرے نمائندے بن کر جائیے. اور اس وقت کوفہ میں 18,000 افراد نے بیعت کی تھی حضرت مسلم ابن عقیل کی. اس کے بعد جب ابن زیاد کا لالچ کا بھی وہ تصور تھا, کہ ابن زیاد نے لالچ بھی دی تھی کہ جو حسین کا ساتھ چھوڑ دے گا, مسلم نقیل کا ساتھ چھوڑ دے گا, اسے انعام بھی ملے گا, اور جو ساتھ نہیں چھوڑے گا اس کے گھر کو جلایا جائے گا, اس کی مستورات کو قید کیا جائے گا اور اسے قتل کیا جائے گا. تو ظاہر ہے کہ یہی تو دنیا ہے. پھر امام حسین علیہ السلام کی کیا منزل ہوگی جو سید شباب اہل الجنہ ہے. راستے میں پہنچے تو پھر پتہ چلا کہ حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت ہوئی ہے, جنہیں کوفہ میں بھیجا گیا تھا, اور ان کی لاش کے پاؤں میں رسی باندھ کر انہیں کوفہ کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے. اس وقت امام حسین علیہ السلام نے کاروان ایک مقام پر پہنچ چکا تھا, اور پھر ہور کا جو کاروان تھا, ہور کا جو قافلہ تھا, کیونکہ ہور پہلے یزید کے لشکر میں تھے, تو انہوں نے امام حسین کا راستہ روک لیا کہ آپ کوفہ نہیں جا سکتے, آپ کا سفیر بھی وہاں مار دیا گیا ہے, اور ہم آپ کو کہیں اور نہیں جانے دیں گے. اور گھیر کر امام حسین علیہ السلام کو کربلا لے آئے. اور پھر امام حسین 2 محرم کو پہنچے کربلا, اور 3 محرم سے یزید کی فوجیں آنا شروع. عمر سعد کا لشکر آیا, شمر کا لشکر آیا, خلی کا لشکر آیا, ہرملا کا لشکر آیا. 3 محرم سے ان کی فوجیں آنا شروع, اور 10 محرم کو پھر عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام کی شہادت. تو یہ ہے ایک پوری بریف ہسٹری. امام حسین علیہ السلام جب پہنچ گئے 2 محرم کو کربلا, تو امام نے پہلے جو زمانے کا دستور ہوتا تھا کہ فرات کے قریب خیمے لگائے تھے, اس لیے کہ پانی جہاں ہوتا تھا وہیں خیمے لگائے جاتے تھے. لیکن جب ہمارے ساتھ کا لشکر آیا, اس نے کہا کہ خیمے ہٹا دو. تو حضرت ابوالفضل عباس جو بہت شجاع تھے, انہوں نے ایک خط کھینچا کربلا کی زمین پر, اور کہا کہ میں اپنے مولا حسین سے اجازت لے کر آتا ہوں کہ ان کا کیا حکم ہے, خبردار اس خط سے آگے کوئی نہ آنے پائے. اور وہ اتنے شجاع اور جری تھے کہ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس خط کو عبور کر جائے. امام حسین علیہ السلام نے کہا عباس یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ خیمے لگانا چاہتے ہیں دریا کے کنارے, اور امام جانتے تھے کہ ہم پر پانی بند کریں گے, لیکن عباس تم اپنے خیمے ہٹا لو اور دور خیمے لگا دو. کیوں؟ اس لیے کہ امام نہیں چاہتے تھے کہ تاریخ میں یہ لکھا جائے کہ پانی کے معاملے پر جنگ ہو گئی تھی 2 لشکروں میں, اور پانی کے معاملے کی وجہ سے 2 لشکر آپس میں لڑ پڑے اور ایک دوسرے کو قتل کر دیا کہ مار نہ. امام حسین علیہ السلام آخر وقت تک حجت تمام کر رہے تھے, دیکھو یہ حق اور باطل کا معاملہ ہے, یہ پانی کا فقط معاملہ نہیں ہے, یہ فقط معاملہ 2 جیسے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہہ دیا جائے 2 شہزادوں کی جنگ کا, 2 افراد کی جنگ کا نہ, یہ حق اور باطل کا ہمیشہ کے لیے استعارہ رہے گا. امام حسین السلام کا نام حق کا استعارہ, یزید کا نام باطل کا استعارہ. حتیٰ امام حسین علیہ السلام نے یہاں تک کہ جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ اے حسین ہم آپ کو خیمے دور کر دیں گے اور اجازت بھی نہیں دیں گے کہ آپ کے افراد آ کر پانی بھر سکیں. 7 محرم کو تو بالکل پانی ختم ہو گیا, اس سے پہلے بھی امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کر دیا گیا تھا کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے. امام حسین السلام نے کہا ٹھیک ہے. حتیٰ کربلا کی زمین امام حسین نے خریدی تھی. جب 2 محرم کو پہنچے تھے تو اطراف کا قبیلہ تھا بنی اسد, امام نے خود خریدی تھی وہ زمین. امام نے کیوں خریدی تھی؟ اس لیے کہ امام چاہتے تھے کہ قیامت تک یہ لکھا جائے کہ میں اپنی زمین پر تھا, جو باہر سے آ رہا ہے وہ باغی تھا. تو آخر وقت تک امام حسین علیہ السلام یہ اہتمام کرتے رہے کہ دیکھو میری جانب سے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ میں کسی اور معاملے پر جنگ کرنا چاہتا ہوں, صرف حق اور باطل کے معاملے پر میں جنگ کرنا چاہتا ہوں. آخری جملہ کہوں گا, وہ جو ہور تھا اس نے امام کا راستہ روکا تھا, لیکن حسین اتنے کریم اپنے کریم ہے کہ جب ہور معافی مانگنے کے لیے آیا عاشور کے دن, اور اس نے آ کر کہا اپنے سر کو قدموں میں جھکا کر کے حل من توبتن, کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ کی گنجائش بچی ہے؟ تو امام نے اسے اٹھایا اور اسے یاد نہیں دلایا اس کا ماضی کہ تو نے ہمارا راستہ روکا تھا, تو نے ہم پر پانی بند کیا تھا. امام نے کہا
انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی حر ہے، آخرت میں بھی تو آزاد ہے۔ میر انیس علیہ الرحمٰن نے کیا خوبصورت کہا، کہتے ہیں کہ کیا جل گیا سوء ارم دار فنا سے، اور سوکھا ہے پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے۔ اتنا جلدی امام حسین علیہ السلام نے معاف کیا، اور گھیر کر حسین کو لائے تھے کربلا، حر کو حسین گھیر کے جنت میں لے گئے۔ یہ ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام۔ ٹھیک ہے جی، علامہ راغب صاحب میرے پاس آخری منٹ ہے، آپ کا لاسٹ کامنٹ۔ دیکھیے بہت واضح بات ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی بھی مقام پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اپنے ساتھ جانے کے بارے میں نہیں کہا، نہ ہی مدینہ سے جب آپ مکہ کی طرف منتقل ہوئے، اور نہ ہی جب آپ نے مکہ سے کوفے کی طرف کوچ کیا۔ اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ امام عالی مقام کو اجل صحابہ کرام نے کوفہ کے رہنے والوں کی بے وفائی کے بارے میں بار بار یاد بھی دلایا، لیکن امام عالی مقام کا جو بیعت کی رات میں انکار کے موقع پر جملہ ہے وہ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ کیا میرا جیسا اس جیسے کی بیعت کر سکتا ہے؟ یقینی طور پہ نہیں کر سکتا، اور یہی وہ نقطۂ فاصل ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو علم و فضل و عبادت و تقوی کا شاہ سوار ہے وہ ایک حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانے والے کی، شراب خور کی کس طرح بیعت کر سکتا ہے؟ ہاں، آپ کی دعوت کے بعد جن لوگوں نے آپ کے معاملے میں دھوکہ دیا آپ کو، ان کے بارے میں، اور جنہوں نے آپ کو دھوکے سے بلایا، اور جنہوں نے آپ کو کربلا کے ریگزار میں تپتی ہوئی ریت کے اوپر شہادت کا جام نوش کروایا، آپ کے نفوس قدسیہ خاندان کے 72 افراد کے ساتھ، یقینی طور پہ وہ تمام کے تمام افراد اور کردار اس لائق ہیں کہ ان کے بارے میں جو بھی اغلظ بات ہو سکتی ہے ہم اپنی زبان سے ان کو کہیں، اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ان کرداروں کو کس طرح اپنے منطقی انجام تک پہنچایا، تاریخ کے اوراق بڑے واضح انداز میں اس کو بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔